معزز سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر تاریخ ابن خلدون۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ اسلامی کتب میں اپنے انتخاب سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کیجیے۔ باب نمبر 27، بنو عدنان۔ سب ہیڈنگ، بنو عدنان کا نجد میں قیام۔ تمام بنو عدنان کا جائے مقام نجد تھا اور یہ سب باتسنا قریش بادیہ نشین تھے کیونکہ وہ مکہ میں رہتے تھے۔ نجد حجاز کے تمام بلاد سے مرتفع ہے۔ اس کے اعلیٰ میں تہامہ و یمن اور اسفل میں عراق و شام ہے۔ سہیلی کہتا ہے کہ عرب میں سے بنو عدنان نے نجد کو اپنے رہنے کے لیے پسند کیا، جس میں بنو قحطان نے تئی کے علاوہ کوئی روک ٹوک نہ کی، اور نیز بنو عدنان تہامہ اجاز، اس کے بعد عراق و جزیرہ میں پھیلے، پھر یہ سب اسلام کے بعد مختلف ممالک میں جا بسے۔ سب ہیڈنگ، نزار بن ماد۔ عدنان کے قبیلے اک اور ماد سے نکلے ہیں۔ اک کا اعتراف زبید میں قیام تھا۔ بعضے کہتے ہیں کہ اک ابن الدیس ابن عدنان ہے، اور باروایت بعض یہ اک عدسان ابن عبداللہ پتون ازد سے ہے، اور اک بن عدنان سے بنو عائق بن شاہد بن علقمہ بن اک ایک بطن وسیع ہے، جس میں سے زمانہ اسلام میں روثہ اور عمرہ ہوتے ہیں، اور ماد کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس سے عدنان کی تمام پچھلی نسلیں منسوب ہوتی ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس کا یہ ذکر خیر بیان ہو چکا ہے کہ انہیں ارمیہ نبی بحکم الہی ہنگامہ بخت نصر سے بچا کر اپنے ہمراہ ہران لائے تھے۔ ان کی اولاد سے ایاد اور نزار پیدا ہوئے۔ بعضے کہتے ہیں کہ قصص اور انمار بھی اس کی اولاد سے ہیں۔ پس قصص اپنے باپ کے بعد عرب کا حکمران ہوا، اور اس نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے بھائی نزار کو حرم سے نکال دینے کا قصد کیا۔ سب ہیڈنگ، آل نزار۔ اس وجہ سے اہل مکہ نے خود اسے نکال کر اس کی جگہ نزار کو مقرر کیا، اور جب اس کا زمانہ وفات قریب آیا تو اس نے اپنی ملکیت کو اپنے 4 لڑکوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ ربیہ کو فرس اور مضر کو قبا حمراء، انمار کو حمار اور ایاد کو جلمہ و عصا دیا۔ ان میں سے ایاد کا بہت بڑا خاندان گزرا۔ اسی سے بنو اسماعیل کی نسلی ترقی ہوئی، اور بنو مضر بن نزار تنہا ریاست پر قائم رہے، اور بنو ایاد عراق کی طرف چلے گئے، اور انمار سروات میں جا ٹھہرے۔ اس کی اولاد خشم و باہبیلہ یمانیہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بلاد کاسرہ میں ان کے بڑے بڑے آثار مشہور ہیں۔ انہوں نے وہاں خوب نام پیدا کیا اور نہایت عزت سے رہے، یہاں تک کہ اکاسرہ نے متواتر حملوں سے انہیں تباہ و پریشان کر دیا۔ سب سے زیادہ ان کی خانہ ویرانی اور خانہ بدوشی صابور ذوالاکتاف کے زمانے میں ہوئی۔ اس نے انہیں فنا کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا۔ سب ہیڈنگ، بنو ربیہ۔ نزار سے 2 بڑے بطن، 1 ربیہ، 2 مضر ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایاد و انمار اسی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ بہرکیف ربیہ کا ملک جزیرہ و عراق کے درمیان تھا، اور وہی زبیہ و اسد پسران ربیہ اور اسد سے انزا و جدیلہ ہیں۔ انزا کا ملک انبار سے 3 منزل کے فاصلے پر بریہ عراق مقام عین التمر میں تھے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر اطراف خیبر میں چلے آئے، اور ان کے بلاد کے وہ تئی مالک تھے جنہیں کثرت و امارت کے سبب اس وقت تک عراق میں حکومت حاصل ہے، اور انہیں انزا سے افریقہ میں ایک چھوٹا قبیلہ ریا بنو حلال بن عامر کے ساتھ رہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ طیبوں کے ساتھ بریہ نجد میں بھی ہیں۔
سب ہیڈنگ بلاد حجر۔ باقی رہا جدیلہ، پس اس سے عبد، قیس و حنب، پسران، افسا ابن واما بن جدیلہ ہیں۔ عبد قیس کا وطن تہامہ میں تھا، پھر وہاں سے وہ نکل کر بحرین میں چلے آئے۔ بحرین بحر فارس کے غربی جانب ایک وسیع ملک ہے۔ اس کے شرقی سمت یمامہ اور شمالی سمت بصرہ و عمان جانب جنوب ہے۔ اسے بلاد حجر کہتے ہیں۔ اسی بحرین میں قطیف، اسیر، جزیرہ عدال، احسا ہے۔ حجر ہی عراق کی طرف سے یمن کا دروازہ ہے۔ عہد حکومت اکاسرہ میں یہ فارس کی حکومت میں داخل تھا۔ اس کے بیابانوں میں ایک گروہ کثیر بکسر بن وائل اور تمیم کا رہتا تھا۔ جب بنو عبد قیس ان کے جوار میں آئے، انہوں نے ان سے مقابلہ شروع کیا اور ان کے اصلی و قدیمی وطن کو باہم تقسیم کر لیا۔ سب ہیڈنگ منظر بن عائد۔ انہی میں سے کچھ لوگ بطور وفود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں منظر بن عائد بن منظر بن حارث بن نعمان بن زیاد بن نصر بن عمرو بن عوف بن جزیمہ بن عوف بن انمار بن عمرو بن ربیعہ بن بکر تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ اس اقوام کے جاہلیت اور اسلام میں سردار تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی نصیب ہوئی تھی، اور 9 ہجری میں منظر بن سادہ بنو تمیم کے ہمراہ جارود بن عمرو بن متش بن معلا بن زید بن حارثہ بن معاویہ بن سالبہ بن جزیمہ، یہ سالبہ بن عوف بن جزیمہ کا بھائی ہے۔ کچھ لوگ عبد القیس کو لے کر حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ سب ہیڈنگ منظر بن نعمان کا قتل۔ انہیں بھی صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی۔ یہ پہلے مذہب عیسوی کے پابند تھے، پھر اسلام لائے۔ سرور کائنات کی وفات کے بعد عبد قیس مرتد ہو گئے، اور منظر بن نعمان، جس کے باپ کو کسرا نے قتل کر ڈالا تھا، اسے اپنا حکمران بنا لیا۔ ان کی سرکوبی کے لیے ابو بکر بن العلا بن الحضرمی روانہ کیے گئے۔ انہوں نے بحرین فتح کیا اور منظر کو مار ڈالا۔ ابتداً عبد القیس کی ریاست بنو جارود میں تھی، پھر اس کے لڑکے منظر کے قبضہ میں آئی، اور اسے عمر نے بحرین کا، پھر استخر کا گورنر مقرر کیا۔ پھر عبداللہ بن زیاد نے اسے ہند کی طرف مامور کیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا حکم بن منظر ہوا، اور یہ قبل حکومت عراق و لایت و بحرین پر واپس بھیجا گیا۔ سب ہیڈنگ حضرت صہیب بن سنان۔ حنب بن افسا سے نمرود اہل پسران قاصد بن حنب ہیں۔ بنو نمرہ بھی قاصد راس العین میں رہتے تھے۔ اسی قبیلہ سے صہیب بن سنان بن مالک بن عبد بن عمرو بن عقیل بن عامر بن جندلہ بن جزیمہ بن کعب بن سعد بن اسلم بن اوس منات بن النمر بن قاصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ روم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے باپ سنان کو کسرا نے ایلا کا گورنر مقرر کیا تھا۔ بنو نمر بن قاصد نے بھی اوروں کی طرح دیکھا دیکھی رفت کی طرف سے قدم نکالے تھے، جو آئندہ مذکور ہوگا۔ اسی قبیلہ سے ابن القریہ، جو زمانہ حجاج میں مشہور فصحہ سے تھا، اور منصور بن النمر شاعر ماوا الرشید ہے۔ سب ہیڈنگ بنو وائل۔ بنو وائل کا بھی بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ان میں سے بنو تغلب اور بنو بکر بن وائل زیادہ مشہور ہیں۔ یہ دونوں قبیلے وہی ہیں جن میں ایک زمانہ دراز تک لڑائی جاری رہی۔ یہ جزیرہ فرایت میں سنجاور و نسبیین کی طرف رہتے تھے، اور یہ بلاد ربیہ کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کی ہمسائیگی کی وجہ سے ان میں نصرانیت
زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ سب ہیڈنگ عمرو بن کلثوم۔ عمرو بن کلثوم مشہور شاعر بنو تغلب سے ہے۔ اس کا نسب اس پر ہے: عمرو بن کلثوم بن مالک بن عتاب ابن سعد بن زبیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن غانم بن تغلب۔ اس کی ماں کا نام ہند بنت مہلہل ہے اور اس کی اولاد سے مالک بن توق بن عتاب بن ظافر بن شریح بن عبداللہ بن عمرو بن کلثوم ہے۔ اسی کی طرف رہبہ مالک بن توق فرات پر اور عاصم بن نعمان عمرو بن کلثوم منسوب ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے شرجیل بن الحرث بادشاہ عاقل المرار کو یوم کلاب قتل کیا تھا، اور بنو تغلب سے کلیب و مہلہل پسران ربیہ بن الحرب بن زبیر بن جشم ہے۔ کلیب بنو تغلب کا سردار تھا۔ اسی کو جساس بن مرہ بن زحل بن شیبان نے قتل کیا تھا۔ یہ اوبن کی بہن کا شوہر تھا۔ ایک روز اتفاق سے اس کی اونٹنی کلیب کی چراگاہ گاہ میں چلی گئی۔ کلیب نے اسے ایک تیر مارا جس سے وہ مر گئی۔ جساس نے بسوس کا طرفدار ہو کر اس کے عوض کلیب کو مار ڈالا۔ اس کا بھائی مہلہل بنو تغلب کو جمع کر کے بنو بکر سے بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ 40 برس تک ان میں لڑائی جاری رہی، جس کے واقعات اور حالات مشہور ہیں، اور بنو شعبہ جو اس وقت تک طائف میں موجود ہیں وہ شعبہ بن مہلہل کی اولاد سے ہیں، اور اسی قبیلہ تغلب سے ولید بن ظریف بن عامر خارجی بن سیفی بن حی بن عمرو ابن بکر بن حبیب سے، اور بنو ہمدان ملوک موصل و جزیرہ عہد حکومت المتقی سے، اور اس کے بعد زمانہ خلافت خلفاء عباسیہ میں گزرے ہیں، جن کا ذکر حالات بنی عباس میں آئے گا۔ اور یہ بنو ہمدان عدی بن اسامہ بن غانم بن تغلب کی نسل سے ہیں۔ انہی میں سیف الدولہ ایک مشہور اور نامور حکمران گزرا ہے۔ سب ہیڈنگ بکر بن وائل۔ بکر بن وائل نے بھی ایک حد تک اعلیٰ درجہ کی شہرت اور ناموری حاصل کی۔ اس میں سے یشکر بن بکر بن وائل اور بنو اکایا بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ہیں، اور نیز انہی میں بنو حنیفہ و بنو اجل پسران لجیم بن صعب شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر بنو حنیفہ کی بہت سی شاخیں ہیں اور اس کے متعدد قبیلے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بنو الدول بن حنیفہ ہیں۔ ان کا وطن یمامہ ارض حجاز میں ہے، جس کے شرق میں بحرین اور بنی تمیم ہیں، اور عرب میں اس کی سرحد اطراف یمن و حجاز سے ملتی ہے، اور جنوب میں نجران اور شمال میں نجد ہے۔ یمامہ کا طول 20 منزل کا مکہ سے 4 دن کے راستے پر ہے۔ باغات اور کاشتکاری کے لحاظ سے بلاد عرب میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت حجر بالفتح ہے۔ سب ہیڈنگ یمامہ۔ اس میں ایک شہر یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہی شہر قبل حکومت بنو حنیفہ بادشاہان سلف کا دارالحکومت تھا۔ ان کے بعد بنو حنیفہ نے اپنے عہد حکومت میں مقام حجر کو اپنا دارالقیام بنایا، اور پھر ایسا ہی حالت اسلام میں باقی رہا۔ پہلے اسی یمامہ میں بنو ہمدان بن یافر بن السلسک بن وائل بن حمیر آئے، اور اس میں سے جو لوگ قبیلہ تسم و جدلیس سے رہتے تھے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ہمدان بن یافر بن السلسک بن وائل بن حمیر آئے، اور اس میں جو لوگ قبیلہ تسم و جدلیس سے رہتے تھے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ان کا آخری بادشاہ، جیسا کہ طبری نے ذکر کیا ہے، کرت بن یافر تھا۔ پھر جب یہ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد
تسم و جدلیس نے پھر یورش کر کے حکومت چھین لی۔ انہی میں زرقہ ہمشیرہ ریا بن مرہ ابن تسم تھی، جیسا کہ ان کے حالات و اخبار میں بیان کیا گیا ہے۔ سب ہیڈنگ: بنو حنیفہ کا یمامہ پر قبضہ۔ پھر یمامہ پر انجام کار بنو حنیفہ غالب آئے اور تسم و جدلیس کو مغلوب کر دیا۔ بنو حنیفہ میں سے بنو مرہ بن علی بن یمامہ بن عمرو عبدالاعظیٰ بن شہیم بن مرہ بن الدول بن حنیفہ حکمرانی کرتا تھا، اور زمانہ بعثت میں یمامہ کی حکمرانی ثمامہ بن اسال بن نعمان ابن مسلمہ بن عبید بن ثعلبہ بن الدول بن حنیفہ کے قبضے میں تھی۔ اسی قبیلہ سے نافع بن ازرق بن قیس مسلمہ بن عبید بن ثعلبہ بن الدول بن حنیفہ مسیلمہ کذاب کا مصاحب خاص تھا۔ مسیلمہ بنو عدی بن حنیفہ ہے اور اس کا نسب اس طرح ہے: مسیلمہ بن ثمامہ بن کثیر بن حبیب بن الحرث بن عبد الحرث بن عدی۔ اس کے واقعات اور حالات نہایت مشہور ہیں اور عنقریب اس کے حالات لکھے جائیں گے۔ سب ہیڈنگ: بنو اجل۔ بنو اجل بن لجیم بن صاب وہ ہیں جنہوں نے مقام موتا جنگ ذی کار میں فارس کو شکست دی تھی۔ یہ لوگ یمامہ سے بصرہ تک پھیلے ہوئے تھے، مگر اب ان کے آثار باقی نہ رہے۔ ہاں، ان کی اولاد میں سے اس علاقے میں بنو عامر یعنی المشفق بن عقیل بن عامر پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے بنوابی و لف اجلی ہیں۔ ان کی حکومت عراق عجم میں تھی، جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ سب ہیڈنگ: عکایہ بن صعب۔ عکایہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل سے تیم اللہ قیس پسران ثعلبہ بن عکایہ اور شیبان بن زحل بن ثعلبہ 3 عظیم الشان قبائل ہیں، جن میں سے نسلی ترقی کے لحاظ سے بنو شیبان کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ابتداءً اسلام میں شرقی دجلہ جانب موصل میں ان کی بہتر کثرت تھی، اور اکثر ائمہ خوارج ربیہ کے انہی میں سے ہیں۔ ایام جاہلیت میں ان کا سردار مرہ بن زحل بن شیبان تھا۔ اس کے 10 لڑکے تھے، جن سے 10 قبائل نکلے۔ ان میں مشہور ترین ہمام و جساس ہیں۔ ابن حزم کہتا ہے کہ ایک ہمام سے 18 قبیلے نکلے ہیں۔ واللہ اعلم۔ جساس کا قتل۔ یہ جساس وہی ہے جس نے کلیب اپنی بہن کے شوہر سردار بنو تغلب کو اس وجہ سے مار ڈالا تھا کہ اس نے بسوس کی اونٹنی کو مارا تھا۔ کلیب کا لڑکا اپنے باپ کے مارے جانے کے بعد بنو شیبان میں پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ سن شعور کو پہنچا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ جساس میرا ماموں ہے اور اسی نے کلیب کو قتل کیا ہے۔ ابن کلیب ایک روز موقع پا کر جساس کو قتل کر کے بنو تغلب میں بھاگ آیا۔ جساس کے لڑکوں میں سے بنو الشیخ ہیں، جن کی حکومت آمد میں تھی، جسے خلیفۃ المعتصد نے نیست و نابود کیا۔ سب ہیڈنگ: بنو شیبان۔ اور بنو شیبان سے بانی بن مسعود ہے، جس نے یوم ذی وقار میں ناموری حاصل کی تھی۔ یہ بانی مسعود بن عامر بن ابی بن ربیہ بن زحل بن شیبان کا لڑکا ہے، اور اسی قبیلہ سے ضحاک بن قیس خارجی ہے، جس نے زمانہ مروان بن محمد میں مذہب صفریہ پر بیعت کی تھی، اور یہ کوفہ وغیرہ کا حکمران ہوا تھا، اور آخر کار مردان نے ہی اسے قتل کیا۔ اس کے بعد بیعت بنو امیہ میں سے ایک گروہ نے بھی اس کی خلافت کی بیعت بنو امیہ میں سے ایک گروہ نے بھی کی، جن میں سلیمان بن ہشام بن عبد الملک، عبداللہ بن عمرو بن عبد العزیز تھے۔
سب ہیڈنگ: ضحاک کا سلسلہ نسب۔ ضحاک کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ضحاک بن قیس بن الحسین بن عبداللہ بن ثعلبہ بن زید منات بن ابی عمرو بن عوف بن ربیعہ بن محلم بن زحل بن شیبان۔ ہم اپنی کتاب میں پڑھنے والوں کو اس کے واقعات آئندہ سنائیں گے۔ الغرض مثنہ بن حارثہ اسی قبیلہ سے ہے جس نے سواد عراق کو زمانہ خلافت خلیفہ اول و دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتح کیا تھا۔ اس کا بھائی مانا بن حارثہ ہے۔ عمران بن حطان سردار خوارج بھی اسی قبیلہ سے ہے۔ مناسبت کلام کے لحاظ سے مناسب یہ ہے کہ پہلے ہم حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں کے نام اور ان کی جائے سکونت مختصر طور پر بیان کر دیں، جن کی اولاد سے تمام سرزمین عرب معمور ہے۔ اس کے بعد عدنان کے پشت نامہ کو جس طرح ہم نے تحقیق کی ہے ہدیہ ناظرین کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے: نبایوس، کیزار، اوبیل، میسام، مشما، دوما، مسلہ، حدر، تیمہ، یتور، نافیش، کیدما۔ نیایوش شمالی مغربی حصہ عرب میں آباد ہوا۔ راونڈ فاسٹر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم عرب الحجر کے وسط سے لے کر مشرق کی جانب اور وادی القرا کے اندر تک اور جنوب کی طرف کم از کم منتہائے خلیج ایلام اور حدود حجاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیزار بنو بنت کے جنوب کی طرف گیا اور حجاز میں آباد ہوا۔ اس قوم کی عظمت و جلال زبور، داؤد کتاب، اشعیا، ارمیہ، حزقیل کی کتابوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ امر تسلیم شدہ اور مستند ہے کہ کیزار سے عدنان اور عدنان سے قریش اور قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اوبیل اس شخص کا کچھ پتہ و نشان نہیں ملتا، صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ابتدائی مقام حکومت سکونت اس کے بھائیوں کے قرب و جوار میں تھا۔ میسام اور مشما دونوں معدوم الآثار ہیں، نہ ان کا پتہ عرب کے قدیم جغرافیہ میں ہے اور نہ جدید میں۔ 2 ماہ پہلے اس کی اولاد تہامہ کے جنوب میں مدینہ کے قرب و جوار میں آباد ہوئی۔ پھر جب اس کی اولاد بڑھی تو یہ قوم اس مقام پر آباد ہوئی جہاں پر بالفعل دومۃ الجندل واقع ہے۔ منسا تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس کی قوم نواح حجاز میں سکونت پذیر تھی، اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر یمن چلی آئی۔ حدر تواریخ الایام میں اسے حدود لکھا ہے۔ اس نے اپنی سکونت کے لیے جنوبی سمت کو اختیار کیا اور حجاز میں بسمہ تیمہ اس کے ابتدائی مقام صوبہ حجاز میں تھا۔ معلوم نہیں کس زمانے میں اس کی اولاد تمام وسط نجد میں پھیل گئی اور کچھ لوگ ان میں سے خلیج فارس کے ہمراہ جا بسے۔ یتور اس کی قوم جبل قاسیون کے جنوب اور جبل الشیخ کے مشرق اور شہرہ حجاج کے مغرب میں مقام خلا جدور میں تھے۔ نافیش اس کا کچھ پتہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کہاں سکونت اختیار کی۔ کیدما غالباً یہ شخص ملک یمن میں آباد ہوا۔ یہودی لکھتا ہے کہ اصحاب رس اسماعیل کی اولاد سے تھے اور وہ 2 قبیلہ تھے، ایک کو قدمہ اور دوسرے کو یامین اور بازے راویل کہتے ہیں، اور یہ یمن میں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں نے کوئی بڑی شہرت حاصل نہیں کی سوائے اس کے کہ یہ عرب کے 12 مختلف قوموں کے موری سے اعلیٰ ہوئے۔ ہاں، ایک مدت دراز کے بعد عدنان کی اولاد جو کہ زار بن اسماعیل کی نسل سے تھی مختلف شاخوں میں متفرق ہو گئی۔ سب سے بڑی ناموری اس کی اس میں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اولاد میں ہوئے، جن کی ذات و برکات سے تمام سرزمین عرب پر رحمت الہی پھیل گئی اور رفتہ رفتہ تمام عالم پر اللہ جل شانہ نے کی برکات
اور اس کی عبادات پھیلتی جاتی تھی۔